جب شام علم حدوں سے بڑھ جاتی ہے، جب زمانے کی بے وفائیاں اور تاریکیاں فصیل ہستی پہ اداسیوں کے نقوش ابھارتی ہیں، تو امام زمانہ سے فرقت کا درد اور گہرا ہو جاتا ہے۔ ہماری حیات کا ہر لمحہ امام زمانہ کی یاد سے خالی نہیں رہتا۔ ندبہ کے لفظی معنی رونا اور چلانا ہے۔ یہ دعائے ندبہ اسی آنے والے امام سے منسوب دعا ہے جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور جن کی فرقت میں ہم مرے جاتے ہیں۔ اس لیے خصوصی حکم ہے کہ ہر عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر، عید مباہلہ اور ہر جمعے کو صبح کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھا جائے اور خداوند کریم سے رو رو کے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی جائے۔ آؤ رو رو کے پڑھیں ایسے دعائے ندبہ، پاس قائم کے پہنچ جائے صدائے ندبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا ہمارے سردار اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ رحمتیں نازل کرے اور بہت بہت سلام بھیجے۔ اے معبود، حمد ہے تیرے لیے کہ جاری ہوگی تیری قضا و قدر تیرے اولیاء کے بارے میں جن کو تو نے اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے خاص کیا، جبکہ انہیں اپنے یہاں سے وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، جو نہ ختم ہوتی ہیں نہ کمزور پڑتی ہیں، اس کے بعد کہ تو نے ان پر اس دنیا کی حقیقت میں جھوٹی شان و شوقت اور زینت سے دور رہنا لازم کیا۔ بس انہوں نے یہ شرط پوری کی اور ان کی وفا کو تو جانتا ہے۔ تو نے انہیں قبول کیا، مقرب بنایا، ان کے ذکر کو بلند فرمایا اور ان کی تعریفیں ظاہر کی۔ تو نے ان کی طرف اپنے فرشتے بھیجے، ان کو وحی سے مشرف کیا، ان کو اپنے علوم سے نوازا اور ان کو وہ ذریعہ قرار دیا جو تجھ تک پہنچائے اور وہ وسیلہ جو تیری خوشنودی تک لے کے جائے۔ بس ان میں کسی کو جنت میں رکھا، یہاں تک کہ اس کے باہر بھی کسی کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں موت سے بچایا۔ تو نے اپنی رحمت کے ساتھ اور کسی کو تو نے اپنا خلیل بنایا۔ پھر دوسرے سچے زبان والوں نے تجھ سے سوال کیا جسے تو نے پورا فرمایا، اسے بلند و بالا قرار دیا۔ کسی کے ساتھ تو نے درخت کے ذریعے کلام کیا اور ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنایا۔ کسی کو تو نے بن باپ کے پیدا فرمایا، انہیں بہت سے معجزات دیے اور روح قدس سے اسے قوت دی۔ تو نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راستہ مقرر کیا، ان کے لیے اوصیہ چنے کہ تیرے دین کو قائم رکھنے کے لیے ایک کے بعد ایک دوسرا نگہبان آیا جو تیرے بندوں پہ حجت قرار پایا، تاکہ حق اپنے مقام سے نہ ہٹے اور باطل کے حامی اہل حق پہ غلبہ نہ پائیں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ کاش تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول بھیجا ہوتا اور ہمارے لیے ہدایت کا جھنڈا بلند کیا ہوتا تاکہ تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ذلیل و رسوا ہوں۔ یہاں تک کہ تو نے امر ہدایت اپنے حبیب اور پاکیزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ بس وہ ایسے سردار ہوئے جن کو تو نے مخلوق میں سے پسند کیا، برگزیدوں میں سے برگزیدہ بنایا، جن کو چنا ان میں سے افضل بنایا۔
اپنے خاص میں سے بزرگ قرار دیا، انہیں نبیوں کا پیشوا بنایا اور ان کو اپنے بندوں میں سے جن و انس کی طرف بھیجا۔ ان کے لیے سارے مشرق و مغربوں کو زیر کر دیا، براق کو ان کا مطیع بنایا اور ان کو جسم و جان کے ساتھ آسمان پہ بلایا، اور تو نے انہیں سابقہ و آئندہ باتوں کا علم دیا، یہاں تک کہ تیری مخلوق ختم ہو جائے، پھر ان کو دبدبہ عطا کیا، اور ان کے گرد جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور نشان زدہ فرشتوں کو جمع فرمایا۔ ان سے وعدہ فرمایا کہ آپ کا دین تمام ادیان پہ غالب آئے گا، اگرچہ مشرک دل تنگ بھی ہوں۔ اور یہ اس وقت ہوا جب ہجرت کے بعد تو نے ان کے خاندان کو سچائی کے مقام پہ جگہ دی، اور ان کے ساتھیوں کے لیے قبلہ بنایا، پہلا گھر جو مکہ میں بنایا گیا، جو جہانوں کے لیے برکت و ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے۔ جو اس گھر میں داخل ہوا اسے امان مل گئی، اور تو نے فرمایا کہ ضرور خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت تم سے برائی کو دور کر دے اور تمہیں پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں۔ تو نے قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو ان کا اجر رسالت قرار دیا، بس تو نے فرمایا کہ کہہ دیں کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور تو نے کہا جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے فائدے۔ بس تو نے فرمایا میں نے تم سے اجر رسالت نہیں مانگا سوائے اس کے کہ یہ راہ اس کے لیے جو خدا تک پہنچنا چاہے، بس اہل بیت تیرا مقرر کیا ہوا راستہ اور تیری خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہاں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہو گیا تو ان کی جگہ حضرت علی علیہ السلام نے لے لی۔ ان دونوں پر اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام رہبر ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے رسول اور ہر قوم کے لیے رہبر ہیں۔ بس فرمایا آپ نے جماعت صحابہ سے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے معبود، محبت کر اس سے جو اس سے محبت کرے، دشمنی کر اس سے جو ان سے دشمنی کرے، مدد کر اس کی جو ان کی مدد کرے، خوار کر اس کو جو ان کو چھوڑے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کا میں نبی ہوں علی اس کا امیر و حاکم ہے، اور فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں اور دوسرے لوگ مختلف درختوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور فرمایا اے علی تم میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کی نسبت تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سردار جنان عالم بی بی فاطمۃ الزہراء طاہرہ صدیقہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے مسجد میں کیا۔ ان کے لیے وہ امر حلال رکھا جو آپ کے لیے تھا، اور مسجد کی طرف کے سبھی دروازے بند کرائے سوائے حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے۔ پھر اپنا علم و حکمت ان کے سپرد کیا اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو علم و حکمت کا طالب ہے وہ اس در علم پہ آئے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اے علی تم میرے بھائی، جانشین اور وارث ہو، تمہارا گوشت
میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہاری صلح میری صلح، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان تمہاری رگوں میں ایسے شامل ہے جیسے وہ میری رگوں میں شامل ہے۔ قیامت میں تم حوض کوثر پہ میرے خلیفہ ہوگے، تم ہی میرے قرض چکاؤ گے اور میرے وعدے نبھاؤ گے۔ تمہارے شیعہ جنت میں چمکتے چہروں کے ساتھ نورانی تختوں پر میرے آس پاس میرے قریب ہوں گے، اور اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہو پاتی۔ چنانچہ وہ آپ کے بعد گمراہی سے ہدایت میں لانے والے، تاریکی سے روشنی میں لانے والے، خدا کا مضبوط سلسلہ اور اس کا سیدھا راستہ ہے۔ نہ قرابت پیغمبر میں کوئی ان سے بڑھا ہوا تھا، نہ دین میں کوئی ان سے آگے تھا، ان کے علاوہ کوئی بھی اوصاف میں رسول کے مانند نہ تھا۔ علی علیہ السلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے تعویل قرآن پر ان کی جنگ کی اور خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی۔ عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو ہلاک کیا، ان کے بہادروں کو قتل کیا اور ان کے پہلوانوں کو پچھاڑا۔ بس عربوں کے دلوں میں اس کا کینہ بھر گیا کہ بدر، خیبر، حنین وغیرہ میں ان کے لوگ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ بس وہ حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی میں اکٹھا ہوئے اور ان کی مخالفت پہ آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے بیعت توڑنے والوں، تفرقہ ڈالنے والوں اور حق دھرمی کرنے والوں کو قتل کیا۔ جب آپ کا وقت پورا ہوا تو بعد والوں میں سے بدبخت ترین شخص نے آپ کو قتل کیا۔ اس نے پہلے والے شقی ترین شخص کی پیروی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا نہ ہوا، جبکہ ایک رہبر کے بعد دوسرا رہبر آتا رہا اور امت ان کی دشمنی پر شدت سے کمر بستہ ہو کر ان پہ ظلم ڈھاتی رہی اور ان کی اولاد کو پریشان کرتی رہی، مگر تھوڑے سے لوگ وفادار تھے اور ان کا حق پہچانتے تھے۔ بس ان میں سے کچھ قتل ہو گئے، کچھ قید میں ڈال دیے گئے اور کچھ بے وطن ہو گئے۔ ان پہ قضا اور موت وارد ہو گئی، جس پر وہ بہترین اجر کے امیدوار ہوئے، کیونکہ زمین خدا کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور پاک ہے ہمارا رب کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ہاں، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام، ان دونوں پہ خدا کی رحمتیں ہوں، ان کے خاندان پہ اور ان پر رونے والوں کو رونا چاہیے۔ چنانچہ ان پر اور ان جیسوں پہ دہاڑے مار کے رونا چاہیے۔ بس ان کے لیے آنسو بہائے جائیں، رونے والے چیخ چیخ کے روئیں، نالو فریاد بلند کریں اور اونچی آوازوں میں رو کر کہیں، کہاں ہے حسن علیہ السلام، کہاں ہے حسین علیہ السلام، کہاں گئے فرزندان حسین۔ ایک نیک کردار کے بعد دوسرا نیک کردار، ایک سچے کے بعد دوسرا سچا، کہاں گئے جو ایک کے بعد ایک راہ حق کے راہبر تھے، کہاں گئے جو اپنے وقت میں خدا کے برگزیدہ تھے، کہاں گئے وہ چمکتے سورج، کہاں گئے وہ دمکتے چاند، کہاں گئے وہ جھلملاتے ستارے، کہاں گئے وہ دین کے نشان اور علم کے ستون،
کہاں ہے خدا کا آخری نمائندہ جو رہبروں کے اس خاندان سے باہر نہیں؟ کہاں ہے وہ جو ظالموں کی جڑیں کاٹنے کے لیے آمادہ ہے؟ کہاں ہے وہ جو انتظار میں ہے کہ ٹیڑھے کو سیدھا اور غلط کو درست کرے؟ کہاں ہے وہ امیدگاہ جو ظلم و ستم کو مٹانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ فرائض اور سنت کو زندہ کرنے والا امام؟ کہاں ہے وہ جو ملت اور شریعت کو نافذ کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جس کے ذریعے قرآن اور اس کے احکام کے زندہ ہونے کی توقع ہے؟ کہاں ہے وہ جو دین اور اہل دین کے طریقے روشن کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو ظالموں کا زور توڑنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو شرک و نفاق کی بنیاد ڈھانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو بدکاروں، نافرمانوں اور سرکشوں کو تباہ کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو گمراہی اور تفرقے کی شاخیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے وہ جو کجدلی اور نفس پرستی کے داغ مٹانے والا؟ کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور بہتان کی رگیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے وہ جو سرکشوں اور مغروروں کو تباہ کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو دشمنوں کو ذلیل کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو سب کو تقوی پر جمع کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو زمین و آسمان کے پیوست رہنے کا وسیلہ ہے؟ کہاں ہے وہ جو یوم فتح کا حکمران اور ہدایت کا پرچم لہرانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو نیکی اور خوشنودی کا لباس پہننے والا؟ کہاں ہے وہ جو نبیوں کے خون اور نبیوں کی اولاد کے خون کا دعوے دار؟ کہاں ہے وہ جو کربلا کے مقتول امام حسین علیہ السلام کے خون کا مدعی؟ کہاں ہے وہ جو اس پر غالب ہے جس نے زیادتی کی اور جھوٹ باندھا، اور وہ کہ جو دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے؟ کہاں ہے وہ جو مخلوق کا حاکم، جو نیک اور پرہیزگار ہے؟ کہاں ہے وہ جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند، علی مرتضیٰ کا فرزند، اور بی بی خدیجہ کا بیٹا اور بی بی فاطمہ کبریٰ کا فرزند؟ اے مہدی علیہ السلام، قربان آپ پر میرے ماں باپ اور میری جان آپ کے لیے فدا۔ اے خدا کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے پاک نسل بزرگواروں کے فرزند، اے ہدایت یافتہ رہبروں کے فرزند، اے برگزیدہ اور خوش اتوار بزرگوں کے فرزند، اے پاک سرداروں کے فرزند، اے پاک باز پاک لوگوں کے فرزند، اے پاک سادات کے فرزند، اے وسیع القلب عزت داروں کے فرزند، اے روشن چاندوں کے فرزند، اے روشن چراغوں کے فرزند، اے روشن سیاروں کے فرزند، اے چمکتے ستاروں کے فرزند، اے روشن راہوں کے فرزند، اے بلند مرتبہ والوں کے فرزند، اے حاملین علوم کے فرزند، اے واضح روشوں کے فرزند، اے مذکور علامتوں کے فرزند، اے معجز نماؤں کے فرزند، اے ظاہر دلائل کے فرزند، اے سیدھے راستے کے فرزند، اے عظیم خبر کے فرزند، اے روشن سیاروں کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو خدا کے یہاں ام الکتاب میں علی و حکیم ہے، اے واضح روشن آیات کے فرزند، اے ظاہر اور دلائل کے فرزند، اے واضح و روشن تر دلائل کے فرزند، اے کامل حجتوں کے فرزند، اے بہترین نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ اور محکم آیتوں کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو نزدیک ہوئے تو اس سے مل گئے بس کمان کے دونوں سروں جتنے،
یا اس سے بھی نزدیک ہوئے اور علی الاعلیٰ کے قریب ہو گئے؟ اے کاش میں جانتا کہ اس دوری نے آپ کو کہاں جا ٹھہرایا، اور کس زمین میں اور کس خاک نے آپ کو اٹھا رکھا ہے۔ آپ مقام رضوا میں ہیں یا کسی اور پہاڑ پہ ہیں یا وادی طویٰ میں، یہ مجھ پہ گراں ہے کہ میں مخلوق کو دیکھوں اور آپ کو نہ دیکھ پاؤں، نہ آپ کی آہٹ سن پاؤں، نہ آپ کی سرگوشی۔ مجھے رنج ہے کہ آپ تنہا سختی میں پڑے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں کہ میری آہوزاری آپ تک پہنچ پاتی۔ میری جان آپ پہ قربان کہ آپ غائب ہیں مگر ہم سے دور نہیں۔ میں آپ پہ قربان کہ آپ وطن سے دور ہیں لیکن ہم سے دور نہیں۔ میں آپ پہ قربان کہ آپ ہر محب کی آرزو اور ہر مومن اور مومنہ کی تمنا ہیں جس کے لیے وہ نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ میں قربان کہ آپ وہ عزت دار ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں۔ میں قربان کہ آپ وہ بلند مرتبہ ہیں کہ جن کے برابر کوئی نہیں۔ میں قربان کہ آپ وہ قدیمی نعمت ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ میں قربان کہ آپ جو شرف رکھتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ کب تک ہم آپ کے لیے بے چین رہیں گے اے میرے آقا، اور کب تک اور کس طرح آپ سے خطاب کروں اور سرگوشی کروں؟ یہ مجھ پہ گراں ہے کہ سوائے آپ کے کسی سے جواب پاؤں یا باتیں سنوں۔ مجھ پہ گراں ہے کہ میں آپ کے لیے روؤں اور لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ مجھ پر گراں ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو آپ پہ گزرے، تو کیا کوئی ساتھی ہے جس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے گریہ وزاری کروں؟ کیا کوئی بیتاب ہے کہ جب وہ تنہا ہو تو اس کے ہمراہ نالہ کروں؟ یا کوئی آنکھ ہے جس کے ساتھ مل کر میری آنکھ غم کے آنسو بہائے؟ اے احمد مجتبیٰ کے فرزند، کیا آپ کے پاس آنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا ہمارا آج کا دن آپ کے کل سے مل جائے گا کہ ہم خوش ہوں؟ کب آئے گا وہ وقت کہ ہم آپ کے چشمے سے سیراب ہوں گے؟ کب ہم آپ کے چشمہ شیریں سے پیاس بجھائیں گے؟ اب تو پیاس طولانی ہو گئی ہے۔ کب ہماری صبح و شام آپ کے ساتھ گزریں گی کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ کب ہم آپ کو دیکھیں گے جب کہ آپ کی فتح کا پرچم لہراتا ہوگا؟ ہم آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے اور آپ بھی لوگوں کے امام ہوں گے۔ تب زمین آپ کے عدل و انصاف سے پر ہوگی۔ آپ اپنے دشمنوں کو سختی و ذلت سے ہمکنار کریں گے۔ آپ سرکشوں اور حق کے منکروں کو نابود کریں گے، مغروروں کا زور توڑیں گے اور ظلم کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ اے معبود، تو دکھوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ میں تیرے حضور شکایت لایا ہوں کہ تو مداوع کرتا ہے اور تو ہی دنیا و آخرت کا پروردگار ہے۔ بس میری فریاد سن اے فریادیوں کی فریاد سننے والے۔ اپنے اس حقیر اور دکھی بندے کو اس آقا کا دیدار کرا دے۔ اے زبردست قوت والے، ان کے واسطے اس رنج و غم کو دور فرما اور اس کی پیاس بجھا دے۔ اے وہ ذات کہ جو عرش پہ حاوی ہے، کہ جس کی طرف واپسی اور آخری ٹھکانہ ہے۔ اور اے معبود، ہم ہیں تیرے حقیر بندے جو تیرے ولی عصر کے مشتاق ہیں، جن کا ذکر تو نے اور تیرے نبی نے کیا۔ تو نے انہیں ہماری جائے پناہ بنایا، ہمارا سہارا قرار دیا، ان کو ہماری زندگی کا ذریعہ اور پناہ گاہ بنایا، اور ان کو ہم میں سے مومنوں کا امام قرار دیا۔ بس ان کو ہمارا درود و سلام پہنچا، اور اے پروردگار، ان کے ذریعے ہماری عزت میں
اضافہ فرما، ان کی قرارگاہ کو ہماری قرارگاہ اور ٹھکانہ بنا دے، ہم پر ان کی امامت کے ذریعے ہمارے لیے اپنی نعمتیں پوری فرما، یہاں تک کہ وہ ہمیں تیری جنت میں ان شہیدوں کے پاس لے کے جائیں گے جو مقرب خاص ہیں۔ اے معبود، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور امام مہدی علیہ السلام کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، جو تیرے رسول اور عظیم سردار ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے والد پر رحمت فرما، جو سردار ہیں، ان کی دادی صدیقہ کبریٰ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر رحمت فرما، اور ان سب پر رحمت فرما جن کو تو نے ان کے نیک بزرگوں میں سے چنا، اور القائم علیہ السلام پر رحمت فرما، بہترین، کامل اور پوری، ہمیشہ ہمیشہ بہت زیادہ جو رحمت کی ہو تو نے اپنے برگزیدوں میں سے کسی اور مخلوق میں سے اپنے پسند کیے ہوئوں پر، اور ان پہ درود بھیج، وہ درود کہ جس کی گنتی نہ ہو سکے، جس کی مدت ختم نہ ہو سکے، اور کبھی ختم نہ ہونے والا بے شمار درود ان پر بھیج۔ اے معبود، ان کے ذریعے حق کو قائم فرما، ان کے ہاتھوں باطل کو مٹا دے، ان کے وجود سے اپنے دوستوں کو عزت دے، ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ذلت دے، اور اے معبود، ہمیں اور ان کو اکٹھا کر دے، ایسا اکٹھا کہ ہمیں ان کے پہلے بزرگوں تک پہنچائے، اور ہمیں ان میں قرار دے جنہوں نے ان کا دامن پکڑا ہے، ہمیں ان کے زیر سایہ رکھ، ان کے حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، ان کی فرما برداری میں کوشاں بنا دے، ان کی نافرمانی سے بچائے رکھ، ان کی خوشنودی سے ہم پہ احسان کر، اور ہمیں ان کی محبت عطا فرما، ان کی رحمت، ان کی دعا اور ان کی برکت عطا فرما، جس کے ذریعے ہم تیری وسیع رحمت اور تیرے یہاں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ان کے ذریعے ہماری نماز قبول فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہ بخش دے، ان کے واسطے سے ہماری دعا منظور فرما، اور ان کے ذریعے سے ہماری روزیاں فراخ کر دے، ہماری پریشانیاں دور فرما، ان کے وسیلے سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اور توجہ کر ہماری طرف اپنی ذات کریم کے واسطے سے، اور قبول فرما اپنی برگاہ میں ہماری حاضری، ہماری طرف نظر کر مہربانی کی، وہ نظر کہ جس سے تیری بارگاہ میں ہماری عزت بڑھ جائے، پھر اپنے کرم سے وہ نظر کرم ہم سے نہ ہٹا، ہمیں القائم کے نانا کے حوض سے سیراب فرما، اور ان کی آل پہ خدا کی رحمتیں ہوں، انہی کے جام سے، انہی کے ہاتھ سے سیر و سیراب فرما، جس میں مزہ آئے اور پھر پیاس نہ لگے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔